بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر الله شيئا. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مكان آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم حاضرین جمعہ، ابھی 2-3 ہفتوں سے ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جان اور مال، اپنے ماں باپ، اپنے بال بچے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات و دن کی محنت اور اپنی دعائیں اور اپنی اللہ کے سامنے اپنی امت اور انسانوں کی بھلائی، بلکہ پورے عالم کی بھلائی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں. اور ہم جتنی محبت کریں گے اسی لحاظ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے، آپ کی پیروی بھی کریں گے، ان کاموں کو کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ان کاموں کو کریں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے نبی چلے. میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم پر جو رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، کیسی رحمت تھے، اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر غور کریں گے تو کل ہمارا وجود بھی اس دھرتی کے لیے رحمت ہوگا. آج ہم اپنے آپ کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، ہمارا وجود اپنے گھر والوں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے، ہمارا وجود اپنے پاس پڑوسیوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ہمارا وجود اپنے دوست احباب کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، اور ہمارے رسول پوری دنیا کے لیے اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے. بتائیے کیا میل ہے ہمارا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد کریں گے تو ہماری زندگی پلٹ جائے گی، اور ہم جو خود اپنے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے لیے بھی اور پورے عالم کے لیے رحمت بن جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، دینی بھائیوں، بزرگوں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت دنیا کا کیا عالم تھا؟ آپ نے کبھی سنا؟
سنا ہوگا لیکن اس پہ غور نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ کم و بیش دنیا پھر گھوم گھما کر کے اسی طرح کے کیا کہتے ہیں حالت میں پہنچ گئی ہے، لیکن امت محمدیہ جو ہے وہ مردہ بنی ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے لوگوں کے فساد کی وجہ سے دنیا میں پریشانی ہے اور یہ امت محمدیہ سوئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی امتی ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کا عالم آپ دیکھیں گے تو انسانوں کے لیے بھیڑیا اور درندوں سے بھی بڑھ کے تھے. آپ نے سنا ہوگا جو قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی تھی تو نہ بوڑھے کو چھوڑتی تھی، نہ بچے کو، نہ عورتوں کو، کسی پر رحم نہیں کیا جاتا تھا. ایک طرف سے کاٹ پیٹ کر کے رکھ دیتی تھی، ساری چیزیں لوٹ لیتی تھی اور باقی چیزوں کو برباد کر دیتی تھی تاکہ اس کی دہشت بیٹھ جائے اور لوگ اس کے باز گزار بن جائے. یہ انسان ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو ایشور کا، اللہ کا اوتار سمجھتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پوری دنیا میں جب بھی بادشاہت اپنے عروج پر جاتی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں وہ بناتے ہیں. کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم سوریہ اوتار ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا اوتار ہے، اور اس لحاظ سے جب وہ اپنے آپ کو ایشور بنا لیا تو ایشور پر تو کوئی قانون چلتا نہیں. مان لیجیے ابھی اللہ نے یہ بارش آتی ہے اور سیلاب آتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اللہ پر کوئی مواخذہ ہے؟ نہیں نا. ویسے ہی جو آدمی اس کا اوتار بن گیا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ رہا نہیں رہا. لہذا بادشاہ جو چاہے کرے، جس کا مال چاہے لے لے، جس سے چاہے لوٹ لے، جس کی زندگی چاہے مار دے، اس کو پورا حق ہے اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اور اس کو بل دینے والے، اس کو طاقت پہنچانے والے وہ نام نہاد دھارمک گرو، مذہبی رہنما جو اسی راستے سے اسی بادشاہ کے دربار سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتے تھے اور وہ بھی عوام کو استحصال کرنا چاہتے تھے. لہذا انہوں نے اس کو ایک مذہبی روپ دے دیا، اور جب مذہبی روپ دے دیا جاتا ہے تو انسان اس کو اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بھی خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے. جیسے منوسمرتی نے دلتوں کو یہ پڑھا دیا کہ تم جو اس حالت میں ہو یہ تمہارے پرانی جو پہلے کی پیدائش تھی اس میں جو تم نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کی وجہ سے تم یہ شودر گھرانے میں پیدا ہوئے ہو. اب اگر تم اوپر اٹھنا چاہتے ہو تو تمہارا کام ہے برہمن کی چھتری کی سیوا کرنا. اب وہ بلا اس کے سیوا کریں گے اور خوش رہیں گے، اس کے پیر کا پانی پیئیں گے، اس کے پیر کو ڈھوکیں گے اور خوش رہیں گے کیونکہ ان کو پڑھا دیا گیا ہے. تو اس ٹائپ کے مذہبی رہنما جو حکومت کی آڑ میں اپنی جھولی اور اپنا پیٹ پالتے ہیں وہ جو بادشاہوں کو اسی لحاظ سے بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج کل آپ سنے ہوں گے، آج تک نہ ابھی سلطان ہے نہ اس سلطنت میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن لکھا لکھایا خطبہ آپ کبھی سنتے ہوں گے، مولوی صاحب پڑھ رہے ہوں گے، امام صاحب، السلطان ذل اللہ فمن اہانہ اہان اللہ. یہ اچھا کہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو کہیں گے کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ
विष्णु के अवतार है कि सूर्य के अवतार है, इन्होंने क्या बना दिया? अब यहां अवतारवाद तो था नहीं, तो दरबारी मौलवियों ने, दरबारी उलमा ने क्या बना दिया? अस-सुल्तान जिल्लुल्लाह, सुल्तान क्या है? अल्लाह का साया है। ठीक है, जो सुल्तान की इहानत करेगा वो किसकी इहानत करेगा? अल्लाह की इहानत करेगा, और जो सुल्तान की इज्जत करेगा वो अल्लाह की इज्जत करेगा। मतलब आपको उनका गुलाम बना करके रखना है, चाहे वो हराम करे या हलाल करे, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप तो सुल्तान घराने में पैदा हुए नहीं है, आप तो गरीब घरानों में, अवामी घरानों में पैदा हुए। आपका काम ही है उनकी पूजा अर्चना करना, या तो उन मजहबी नाम के जो ढोंगी हैं उनके यहां जाकर के आप चढ़ावा बढ़ावा चढ़ाइए और अपने ईमान को खराब कीजिए, अपना पैसा बर्बाद कीजिए, अपनी इज्जत लुटाइए, और या नहीं तो बादशाहों से लुटिए, और ये बैठ करके आपको अस-सुल्तान जिल्लुल्लाह पढ़ पढ़ करके आपको सुनाते रहेंगे। तो ये जो हालत थी, तो एक तरफ बादशाह लोग थे, कितनी सफाकियत थी, इंसान को लाया जाता था, मैदान में लोग जमा होते थे, और उधर से शेर को छोड़ा जाता था और इधर से इंसान को छोड़ा जाता था मैदान में, और शेर का मैदान में मुकाबला इंसान निहत्था कितनी देर करेगा? उसके बाद जो शेर उसको चीर फाड़ करके खाता था, तो ये बहुत ही खुशी खुशी उस नजारे को देखते थे। और हद तो यह है कि जिसका भाई बेटा उसमें चीरा फाड़ा जाता है, उस पर भी कोई असर नहीं था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये बादशाह तो जो करे वो सही होता है। ये सूरत हाल थी। इखलाकी बुराइयां इस हद तक थी, आप सोच नहीं सकते हैं। ईरान का एक बादशाह के बारे में आता है कि उसने अपनी बेटी से शादी किया, सगी बेटी से, और फिर उसको कत्ल कर दिया। एक बादशाह के बारे में आता है कि अपनी सगी बहन से शादी किया। मतलब रिश्तों का कोई एहतराम नहीं था। अरबों में क्या था, जैसे सौतेली मां होती है, अगर बाप का इंतकाल हो गया तो जैसे उसके माल और सामान वरासत में बंटते हैं, वैसे ही वो औरत भी, यानी उसकी मां जो सौतीली मां थी, वो भी वरासत में आती थी, और उसका बेटा उसको अपनी जौजियत में रख लेता था। मतलब किस कदर इखलाकी और बेहयाई और बेशर्मी, फहाशी और उरियानियत किस कदर आगे बढ़ गई थी। सफाकी का आरंभ यह था कि औरतों को जानवरों के बराबर भी मकाम हासिल नहीं था। आप जानते हैं, औरत को दासिन वो सेवा के लिए है, जब तक बाप के घर में रहेगी बाप और भाई की सेवा करेगी, और जब शादी हो जाएगी तो गोया कि अब उसकी अर्थी उठ गई, वो चली गई, अब उस घर में वापस वो नहीं आ सकती है। बाप की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है, शौहर की संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं है, अपना मालो सामान रखने का भी अधिकार नहीं है। उसका काम बस सेवा है, वो चप्पल नहीं पहन सकती थी। और हद तो यह है कि एक ऐसी क्रूर और घिनौनी रस्म को जारी किया गया जो सुन करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर शौहर मर जाए तो उसके साथ में जिंदा उसकी बीवी को, नौजवान बीवी को जिंदा बांध करके जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते हैं। आज भी कभी कभार इस दौर में भी कभी कभार ये क्रूर वाकया सुनने को मिलता है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर आया हुआ है। इस्लाम ने ऐसे अंधे धर्म का नहीं दिया, कहा लम यखिरु अलैहि सुम्मा व उमयाना, ये आंख और कान बंद करके नहीं गिरते हैं, बल्कि वो गौर व फिक्र करते हैं। मैं एक मिसाल दूं, एक सराया में लोगों को भेजा गया, रास्ते में उनके जो अमीर थे, उनका जो जिम्मेदार बनाया गया था, उनमें और उनके मामूरीन में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ होने के बाद अमीर के
کے بارے میں یہ آیا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ امیر کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، ان کی بات مانو. تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے بالکل ہی کڑا ایکشن لینے کا سوچا. لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو. تو چونکہ بات ماننی تھی، لکڑیاں جمع کی گئی. اس کے بعد کہا آگ لگاؤ. اس میں آگ لگائی گئی. جب آگ خوب پھیل گئی تب کہا اس میں کود جاؤ. تو جانتے ہیں صحابہ کرام کی تربیت اندھ بھکتوں کی طرح نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ کہ اطاعت کرنے کا ہے تو جو بھی اطاعت ہوگی سب میں اطاعت ہوگی. نہیں، اطاعت فی المعروف ہوگی. تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اے بھائی اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام قبول کیے ہیں. اسی آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے، نارے جہنم میں سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام قبول کیے ہیں. پھر اسلام میں پھر اسی میں ہم کودیں. یہ کہاں کا ایمان اور کہاں کا اسلام ہے؟ اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے امیر کی اطاعت کیوں نہیں کی. فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے. گویا کہ اسلام میں اندھ بھکتی نہیں ہے. اندھ بھکت نہیں بن سکتے ہیں کہ ہمارا مذہبی رہنما جو کہے گا ہم اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے لگ جائیں گے. نہیں، اسلام میں غور و فکر ہے. یہاں تک کیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ. اب اس کو لے کر کے آؤ. دیکھو قرآن نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے. یہ نہیں کہ اختلاف ہو جائے تو وہ امیر جو چاہے وہ کر دے، جس کی سر چاہے جس کا ناپ دے. ایسا ادھیکار نہیں دیا گیا ہے. نہ ہی مامورین کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اندھ بھکت بن کر کے رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ، اب جانتے ہیں کہ اس سے بڑے بڑے لوگ گھبراتے تھے، ان کا روب تھا. انہوں نے کہا ایک دن کہ بتاؤ اگر میں شریعت کے خلاف کوئی حکم دوں یا کوئی کام کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا کہ اس تلوار کی نوک سے سیدھا کر دوں گا. کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا عدل، جن کا فرقان، جن کا روب سب سے زیادہ تھا. تو اسلام میں اندھ بھکتی نہیں ہے، اندھ وشواس نہیں ہے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، بہت ہی ذہین، شریعت کے رب سے سراس، ایک بار انہوں نے کیا کیا؟ ایک معاملے میں ایک فیصلہ دے دیا. کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہر کی رقم ہے کوئی بہت بڑھا کے باندھ دیتا ہے، کوئی بہت گھٹا کے باندھ دیتا ہے، لہذا اس کو فکس کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے متعین کر دیا. تو جب جا رہے تھے خطبہ دینے تو ایک بڑھیا نے روکا. کہا عمر، جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا، جس کو اس کے رسول نے متعین نہیں کیا، اس کو متعین کرنے کا حق تم کو کس نے دیا؟ اگر اللہ نے اس کو کھلا چھوڑا ہے کہ عورت کو جتنا چاہے مہر لے سکتی ہے اور اس کو جتنا چاہے مہر دی جا سکتی ہے، تو تم فکس کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے وہاں پر جو خلیفہ تھا وہ بھی کتنا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، کتنا اللہ کا ڈر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے بڑھیا تیری کیا حیثیت کہ عمر کے فیصلے کو تو چیلنج کرے گی. نہیں کہا، کیونکہ بات کس کی آ گئی تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی آ گئی تھی. تو کیا کہا؟ فوراً بات مان لی اور منبر پر گئے اور کہا یہ جو بڑھیا کہتی ہے یہ سچ کہتی ہے، اور عمر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا. عمر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے. تو یہ ہے اسلام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے حالات بہت ہی سنگین تھے. عرب میں عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ اتنا نیچا مقام حاصل تھا کہ
کسی کی بیوی کے ولادت کا ٹائم قریب ہوتا تھا تو وہ گھر میں گڑھا کھود دیتا تھا. اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک، اور اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرتا تھا؟ زندہ اس بچی کو اس میں کیا کہتے ہیں دفن کر دیتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ بچی بچ جاتی تھی، مان لیجیے باپ گھر میں نہیں ہے اور کہیں اور ماں کی ممتا نے وہ کیا اور کہیں اور رکھ کر کے اس کی پرورش کر لی، تو بڑی عمر میں بھی اگر پتا چلتا تھا تو وہ جا کر کے اس بچی کو، زندہ بچی کو مٹی کے نیچے دبا دیتا تھا، اس کو دفن کر دیتا تھا. اتنے کرورتا تھی دنیا میں. انسان کا دشمن بنا ہوا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں ہوتی تھی تو برسوں چلتی رہتی تھی. عجیب صورتحال تھی. انسان عدل سے، انصاف سے، انسانی کرامت سے خالی تھا. ایسے وقت میں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دیکھیے انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ ہر چیز کے سامنے جھکا دیا تھا. کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے نجات انسان کو 1000 سجدوں سے. ایک سجدہ، ایک اللہ کی عبادت اگر آپ کریں گے تو دنیا میں ہر ایک کی غلامی سے آپ آزاد ہو جائیں گے. اور اس ایک سجدہ کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم ہر ایک کے غلام بن جائیں گے، اپنے نفس کے غلام بن جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آپ دیکھیں گے تو آتش پرستی، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی اور بلا سوچے سمجھے ہو رہی تھی. اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی لیکن پوجا ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں مذہبی جو پنڈت تھے ان کا مفاد وابستہ تھا اور وہ عوام کو اندھ وشواس کے نام پر اس کا ایکسپلائٹ کر رہے تھے. میرے محترم بھائیوں، ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کوئی ایک کام کی شروعات نہیں کی. مثال کے طور پر یہ نہیں کہا کہ ہم عورت کو حقوق دلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم غلاموں کو غلامی سے چھڑائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم صرف مطلب کہنے کا کہ یہ جو نابرابری ہے، غیر مساوات ہے، اس کو ختم کریں گے. کوئی ایک کام یا چند کاموں کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کی جو جڑ تھی، جو بنیاد تھی، وہاں سے کام کا شروعات ہوئی اور ساری چیزوں کی اصلاح ہو گئی. ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ کو روٹ کاز میں جانا ہوگا اور اس کے بعد ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلی کمزوری کیا تھی کہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. لہذا سب سے پہلے کہا گیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا تھا. لہذا کہا کہ قرآن کی یعنی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو. جب یہ دو چیزوں میں آ گئے لوگ تو پھر آپ دیکھیے تو جب اس کے دل میں آخرت کا خوف بیٹھ گیا، اللہ کی جواب دہی کا احساس بیٹھ گیا، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے اور موت کے بعد کی دنیا ہمیشہ کی ہوگی، جب یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، چاہے وہ کسی عہدے پر ہو یا پیسے والا ہو یا کوئی غریب ہو یا کوئی عام انسان ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. جب یہ ساری باتیں بیٹھ گئی تو پھر آپ دیکھیے تو انصاف قائم ہوا. پھر ایک بادشاہ بادشاہت کرتا ہے، ایک خلیفہ خلافت کرتا ہے، اس کا پاور اس کو متوالا نہیں بنا دیتا ہے. جیسا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو مثال دیا ہے کہ نہیں؟ انسان کو برابری ملی. عمر جیسے جلیل القدر صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا کہہ کر کے بلاتے ہیں. کیا مقام، کیا برابری، کیا مساوات، کیا عدل قائم ہوا.
کہ وہ دنیا جو انصاف کو سسک رہی تھی، اسی لیے جس نے بھی اس کو محسوس کیا، جہاں بھی اسلام گیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں تو عدل ہے، یہاں تو انصاف ہے، یہاں تو کرامت ہے، انسان کی شرف ہے، عزت ہے، یہاں تو انسان کو انسان کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، یہاں تو انسانیت کی بھلائی ہے، یہاں تو انسان اور انسان کے بیچ میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہے. جب لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوئی تو لوگ خود بخود ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور بہت کم مدت میں دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام جو ہے پھیل گیا. بہت بڑے علاقے میں اسلامی فوجیں نہیں گئی، مجاہدین نہیں گئے، صرف مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے. آپ سری لنکا دیکھ لیں، آپ ملیشیا دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا دیکھ لیں، آپ اس طرح اور بھی پورب کے جو ممالک ہیں مسلم، ان کو دیکھ لیں، وہاں مسلم فوجیں نہیں آئی تھی، مسلم تجار آئے تھے اور ان کے اخلاق سے ملک کا ملک اسلام میں داخل ہو گیا. تو انسان کو ہر چیز کی غلامی سے نکالا. آج ہم لوگ پھر اسی غلامی کی طرف چلے گئے. آج وہ مسلمان جس کو پوری دنیا کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلانا تھا، وہ آج اپنے آپ کو غلامی میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے راہ راست سے نہ بھٹکو گے. آج مسلمانوں کی اکثریت، ہم کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دین کے نام پر پڑھایا جاتا ہے. اکثریت پہلے تو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، جو پڑھنا جانتی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو 12 علوم، 14 علوم، 17 علوم چاہیے. اور اس طرح سے آپ کو پہلے کس سے دور کیا جاتا ہے؟ قرآن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، ان کے جشن مناؤ، ڈے مناؤ. ہمارے رسول ہر لمحہ کے لیے، ہر لمحے زندگی کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہمارا دل ہر وقت ان سے محبت کرتا ہے، ہم ہر وقت نبی پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کا ڈے نہیں مناتے ہیں، لیکن آپ کو یہ مذہبی اجارہ داروں نے قرآن سے دور کر دیا، رسول کی محبت کے نام سے رسول سے دور کر دیا. اور جب یہ دونوں کام ہو گیا تو پھر ہم ساری غلامی میں جکڑ گئے. میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے تھے اس میسج کو سمجھا جائے، اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دنیا میں پھیلایا جائے. ہم جو ہے ایک ذمہ دار امت ہیں، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، ایک اعلیٰ مقام دیا ہے. اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ دوسری قوم ہماری جگہ پیدا کرے گا اور جو اس کام کو لے کر کے آگے بڑھے گی اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی جنت پائے گی. تو خبر اس نے کہ اللہ آپ کی جگہ دوسرے کو دے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور رسول سے سچی محبت، اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی طرف لگ جائیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.